بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله مولانا العظيم۔ سامعین گرامی، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 94 اور 95 اور 96 تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال نے ان آیات میں اپنی ایک سنت اور طریقے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ رب کائنات فرماتے ہیں وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون۔ جب بھی ہم کسی بستی میں کوئی نبی بھیجنا چاہتے ہیں تو ہم اس بستی پر مختلف قسم کی آفتیں نازل کرتے ہیں اور انہیں مالی مشکلات میں، جانی مشکلات میں مبتلا کرتے ہیں، اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ لوگ اس مشکل میں پڑ کر اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اپنے گناہوں پر نادم ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، اور پھر وہ مصیبت کو دیکھ کر اس مالی اور بدنی، جانی اور مالی مشکل سے بچنے کے لیے اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں، گڑ گڑائیں اس کے سامنے، دعائیں کریں، التجائیں کریں، اور جب اللہ دیکھے کہ وہ لوگ صحیح راستے کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ پہلی بات جو ان آیات میں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ مشکلات میں جب قوموں کو ڈالا جاتا ہے اس میں ان کے اپنے اسباب ہی شامل ہوتے ہیں، ان کی اپنی کوتاہیاں، غلطیاں، غلط فیصلے، ان کی بدعمالیاں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں مصیبت میں، مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن مالی مشکل میں پڑ جانا یا جان کے عذاب میں مبتلا ہو جانا، اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا ایک پہلو پوشیدہ رہتا ہے کہ اب اس مشکل سے نکلنے کے لیے یہ لوگ توبہ کریں گے، واپسی کا راستہ اختیار کریں گے، اپنے طرز عمل پر غور کرتے ہوئے برے کاموں کو چھوڑنے کا ارادہ کریں گے، غلط باتوں کو ترک کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ آپس میں مل جل کر سوچیں گے، ایک دوسرے کو سمجھائیں گے، اور جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو انہیں اس توبہ کی طرف لانے کے لیے، صحیح راستے کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ رسول بھیج دیتا ہے، جو انہیں آ کے بتاتا ہے کہ دیکھو تم اس مشکل میں جو پڑے ہو تو اس کا سبب یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے۔ ان آیات سے پہلے رب ذوالجلال نے مختلف بستیوں اور مختلف رسولوں اور قوموں کا تذکرہ کیا جو مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے، کوئی ماپ تول کی کمی بیشی میں مبتلا تھے، مال تجارت میں خیانت کرتے تھے، لین دین اور معاملات میں اچھے کام نہیں کرتے تھے، کچھ لوگ بدکاریوں میں اور فحاشی اور عریانی میں مبتلا ہو گئے تھے، کچھ لوگوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا تھا، لوگوں کی زمینوں پر، جائیدادوں پر ناجائز قبضہ شروع کر دیا تھا۔ اس طرح کے مختلف لوگ جو مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا تھے ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر اللہ نے انہیں سمجھانے کے لیے رسول بھیجے، اور جس قوم میں جو برائی پائی جاتی تھی رسول نے اس برائی کو سب سے پہلے نمایاں کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ خطا ہے تمہارے اندر، اس غلطی کو تم چھوڑ دو
تو اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہو سکتا ہے۔ رسولوں کی بات کو مان لیا بہت سے لوگوں نے نہیں مانا۔ جن لوگوں نے نہیں مانا اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو تباہ کر دیا، ان قوموں کو برباد کر دیا۔ قرآن مجید کے صفحات کے صفحات ان باتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ قوم عاد کا، سمود کا، قوم شعیب کا تذکرہ ہے، قوم صالح کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی بہت ساری بستیوں کے تذکرے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات کہی، پھر فرمایا کہ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے ان کی تنگی کو دور کر کے آسانیاں دینا شروع کر دی، حتی عفوا، اور پھر معاملہ یہاں تک ہو گیا کہ وہ بہت خوشحال ہو گئے، مال کی فراوانی ہو گئی، ملک ترقی کرنے لگا، کھانے پینے کی افزائش ہو گئی، لوگ ہر طریقے سے خوشحال ہونے لگے۔ اور جب خوشحال ہونے لگے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ پہلے گناہوں میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مصیبت میں ڈال دیا، مصیبت میں ڈلنے کے بعد توبہ کی، استغفار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، پھر اللہ کو بھول گئے۔ اور اللہ رب العزت نے جب یہ بات کہی یہاں پر، تو قوموں کا ایک خاص طرز عمل بیان کیا ہے یہاں پر، کہ جب ان پر خوشحالی آ گئی، مال و دولت کی فراوانی آ گئی، لوگوں میں عزت بحال ہو گئی، تو وہ کہنے لگے وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ، کہ جناب یہ ہم پر بدحالی آئی اور اس کے بعد خوشحالی آئی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تاریخ ایسے ہی بتاتی رہتی ہے، قوموں پر ایسا ہی ہوتا رہتا ہے، ہمارے آباء و اجداد پر بھی ایسے ہی حالات آتے رہے، کبھی تنگی کے حالات ہوتے، کبھی خوشحالی ہو جاتی، کبھی مشکل میں پڑ جاتے، کبھی نجات مل جاتی۔ گویا کہ انہوں نے اپنے اللہ کی مہربانی کو نظر انداز کر دیا، فراموش کر دیا کہ یہ اللہ ہی ہے کہ جس نے رسولوں کے ذریعے سے رہنمائی کی، اور ان رسولوں نے آ کر انہیں ان خطاؤں سے آگاہ کیا جس کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا تھے، اور جب انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا۔ اب پھر دوبارہ اسی طرز عمل پہ وہ لوگ آ گئے کہ اللہ کو بھول جانا، اللہ کی باتوں کو فراموش کر دینا، اللہ کے رسولوں کو نظر انداز کر دینا، اور جب ان سے کوئی بات سمجھانے والا بات کرتا اور کہتا کہ دیکھو بھائی یہ تم اپنے آپ کو سنبھالو، کیا دوبارہ اسی غلط راستے پر چل رہے ہو؟ کیا پہلے تم نے عذاب نہیں دیکھا تھا کہ کیسی مشکل میں پڑ گئے تھے تم، اور پھر اللہ نے تمہیں عزت دی، وقار دیا، خوشحالی دی، کھانے پینے کی فراوانی عطا فرمائی، اب پھر دوبارہ اسی روش پہ تم چلنا شروع ہو گئے ہو؟ تو اس کے جواب میں وہ یہ کہتے تھے جناب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، حالات کبھی ایک سے نہیں رہتے، کبھی غریب ہو جاتے ہیں، کبھی امیر ہو جاتے ہیں، اور تاریخ میں ایسا ہزاروں دفعہ ہوا ہے کہ خوشحال قومیں بدحال ہو گئیں اور بدحال قومیں خوشحال ہو گئیں۔ یہ تو ایک چکر ہے، ایک سائیکل ہے جو مسلسل چلتا رہتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس سائیکل کے پیچھے کوئی فطری تقاضا نہیں تھا، بلکہ اس سائیکل کے پیچھے انسانوں کے اپنے رویے، انسانوں کے اپنے کردار، وہی ہمیشہ کام کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا ہے تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، خرابیوں کی وجہ سے، چاہے وہ کسی بھی نہج کی ہوں، اس نہج کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ لوگ سنبھل جائیں، اپنی خطا سے آگاہ ہو جائیں، اور پھر اس خطا سے توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی اللہ رب العزت کا طرز عمل رہا ہے اور اس کی سنت رہی ہے۔ لیکن جب انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی جناب ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوا، احساس بھی نہیں ہوا کہ کب وہ پکڑے گئے۔ ولو، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی، وہی پتے کی بات جو ان 4-5 آیات کا نچوڑ ہے، مغز ہے، اس کا جوہر ہے، وہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر واقعی بستیوں والے صحیح طریقے سے ایمان لاتے جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، اللہ ہی کو مانتے کہ وہی رازق ہے، وہی حاکم اعلیٰ ہے، یہ زمین اسی کی ہے، زمین پر اسی کا قانون چلنا چاہیے،
وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، ہمیں اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، ہم سب اسی کا کھا رہے ہیں، اسی کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں. اگر واقعی ان کا یہ ایمان ہوتا، واتقوا، اور اس ایمان کی بنا پر وہ اپنے کردار کو صحیح بنا کے رکھتے، تجارت میں بددیانتی نہ کرتے، معاملات میں دھوکہ اور فریب نہ دیتے، معاہدوں کی خلاف ورزی نہ کرتے، وعدہ خلافی کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولتے، لوگوں سے دغابازی نہ کرتے، اپنے بھائیوں پر ظلم اور زیادتی نہ کرتے، کسی کی جان اور مال کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہ کرتے، اپنے اندر عصبیت جو چاہے لسانی ہو، چاہے قبائلی ہو، چاہے برادری کی بنیاد پر ہو، چاہے رنگ اور نسل کی بنیاد پر ہو، چاہے علاقے کی بنیاد پر ہو، وہ اپنے اندر سے ان عصبیتوں کو نکال دیتے